اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه ولم يرجع منهما بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ عما نوالہ کا کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں عید الفطر کے بعد آج دوبارہ عیدگاہ میں اکٹھا ہونے اور دوگانے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ دن اللہ جل شانہ کا عطیہ ہے، اس کا انعام ہے۔ عرف عام کی زبان میں اس کو تہوار کہنا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، عام طور پر جو تہوار منائے جاتے ہیں ان میں اپنی خوشی اور اپنی مسرت کا اظہار کرنے کے لیے جو طریقے اپنائے جاتے ہیں، جو راستے اپنائے جاتے ہیں، اس میں انسان کی اپنی انفرادی خوشی اور مسرت اور راحت کا اظہار ہوتا ہے، اور بہت سے تہوار مختلف تہذیبوں میں ایسے ہیں کہ جن میں انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی صورتحال سامنے آتی ہے کہ جو عام لوگوں کے راحت اور آرام میں بلکہ بسا اوقات امن عامہ میں لا اینڈ آرڈر کے اندر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اس پورے عالم کے اندر انسانیت اور امن کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے کسی کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، یعنی اس کے عمل سے اور اس کی بول سے
دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ اور آگے بڑھ کر اس دائرے کو اور عام کر دیا۔ اس میں صرف مسلمانوں ہی کی قید نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا المؤمن من امن الناس بوائقہ، کہ مومن وہ شخص ہے کہ جس کی ایذا رسانیوں سے، جس کے تکلیف پہنچانے سے تمام لوگ محفوظ رہیں، مأمون رہیں، مطمئن رہیں، انہیں اس کا اندیشہ بھی نہ ہو کہ ہمارے مسلمان بھائی کے ذریعے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی۔ خاص طور سے جو پڑوس میں رہنے والا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اپنا رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، بخدا وہ شخص مومن کہلانے کا مستحق نہیں، وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں، کہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی ایذاؤں سے، جس کی تکلیف رسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں، مطمئن نہ رہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں اس کی بھی قید نہیں ہے کہ وہ پڑوسی کون ہے، وہ پڑوسی کیسا ہے۔ یہی نہیں، بلکہ اگر کسی دوسرے شخص کی ایذا سے، اس کے تکلیف پہنچانے سے، اگر کوئی دوسرا شخص کوئی ایسا عمل کر بیٹھے کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے، ایذا رسانی کا ذریعہ بن رہا ہے، تو ایک مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ ایسی چیز کو ہٹائے، اس کو ختم کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اس کے اندر شاخیں نکلتی ہیں، اور درخت کامل درخت اسی وقت کہلاتا ہے جب اس میں جڑ بھی ہو، تنا بھی ہو، شاخیں بھی ہوں، اس پہ پھل پھول بھی آئے، اس پہ پتے بھی ہوں، اس سے سایہ بھی حاصل کیا جاتا ہو۔ تو ایک مسلمان کا ایمان اس کی مثال درخت جیسی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسا درخت ہے جس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، جس میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی پرستش کا حقدار ہے، اس کے علاوہ اس کی مخلوق میں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی اس حیثیت کا حامل نہیں ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے پیشانی ٹیکی جائے، اس سے اپنی حاجت مانگی جائے، اس کے سامنے فریاد کی جائے، اس سے دعائیں کی جائیں۔ یہ شاخ ایمان کی شاخوں میں سب سے اونچی ہے۔ فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کی شاخوں میں سب سے ادنا درجے کی شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ ہم نے وہ چیز نہیں ڈالی ہے، کسی اور نے راستے میں روڑا ڈال دیا، کانٹا ڈال دیا، کیلے کا چھلکا پھینک دیا، کوئی ایسی چیز پھینک دی، ایسی چیز ڈال دی جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کس نے ڈالی معلوم نہیں، لیکن ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کو راستے سے ہٹا دیں۔ یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس دین کے اندر انسان ہی نہیں، جانور تک کی خدمت کو عبادت قرار دیا گیا، اللہ کی رحمت کا ذریعہ قرار دیا گیا، اور جانور کو تکلیف پہنچانے کو اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کا سبب قرار دیا گیا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، یا بعض روایتوں میں عورت کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا
प्यास की वजह से तड़प रहा है, पानी बिना वो तड़प रहा है। उस औरत को देखकर तरस आ गया। थोड़ी देर पहले ये खुद प्यास से दो चार हो चुकी थी, प्यास की परेशानी को जानती थी। करीब में एक कुआं था, लेकिन उस कुएं पर न डोल न रस्सी। आखिरकार उसने अपनी ओढ़नी उतारी और उसको बांध दिया अपने जूते में, और उस जूते को कुएं के अंदर डोल की तरह लटका के उसमें पानी भरा और उस कुत्ते के मुंह में उस पानी को टपका दिया। उस कुत्ते के अंदर जान आ गई, झुरझुरी लेकर खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो एक बदकार औरत थी, फाहिशा औरत थी, गुनाहगार औरत थी, लेकिन कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से, उसकी जान बचा देने की वजह से अल्लाह ताला ने उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। जब ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद सहाबा ने पूछा कि अफिल कल्बि अजरुन या रसूलल्लाह, क्या कुत्ते को पानी पिलाने से भी सवाब मिलता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़ी कुल्लि कबीदिन रत्बुन अजरुन, कि हर तर कलेजे वाले यानी हर जानदार को राहत पहुँचाने पर अल्लाह ताला के यहाँ अजर व सवाब है। इसी तरह आपने एक वाक़या बयान फरमाया कि एक औरत थी जिसने बिल्ली पाल रखी थी, उसको ना आज़ाद छोड़ती थी कि वो अपनी खुराक खुद तलाश करे, ना उसको खाना पानी देती थी, यहाँ तक कि भूख प्यास की वजह से वो मर गई। तो अल्लाह जल्ल शानहू को उसकी यह हरकत इतनी नागवार हुई, इतनी नापसंद हुई कि इसी अमल की बिना पर उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया गया, जो अजाब की जगह है, जो अल्लाह की सज़ा की जगह है। तो मेरे भाई व बुज़ुर्गों, ये सोचो कि वो मज़हब जिसके अंदर कुत्ते और बिल्ली को भी तकलीफ़ पहुँचाना गुनाह है और उनको राहत पहुँचाना ये अल्लाह की रज़ा और उसके खुशनुदी का ज़रिया है। मेरे भाइयों, वो मज़हब, उस मज़हब का मानने वाला मुसलमान किसी दूसरे के लिए तकलीफ़ का ज़रिया बने, ये मुसलमान का काम नहीं है। अफसोस की बात यह है कि आज हमने अपने अमल और अपने किरदार के ज़रिए से मज़हब इस्लाम की जो तस्वीर दूसरों की निगाहों में पेश की है, हमें हमारी ज़ात को देखकर, हमारे मामलात को देखकर, हमारे किरदार को देखकर दूसरे इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी इस्लाम की तस्वीर ख़राब होती है। अगर हम अपने मामलात को दुरुस्त कर लें, अपने आमाल को दुरुस्त कर लें, अपने सलूक को दुरुस्त कर लें, तो कोई वजह नहीं है कि वो मज़हब, वो दीन कि जो अपनी अखलाक के ज़रिए से, अपने मामलात के ज़रिए, मुसलमानों के अमल के ज़रिए लोगों के दिलों को भा गया और जूक दर जूक लोग हल्का बकोशी इस्लाम होते चले गए। आज उस मज़हब की शक्ल हमने बिगाड़ रखी है। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए हैं, इनके साथ कोई फ़ौज नहीं थी, कोई लश्कर नहीं था, कोई तलवार नहीं थी। वो दुर्वेश थे, वो सूफ़ी थे, वो अल्लाह के इबादत गुजार बंदे थे, लेकिन उनके अखलाक, उनके किरदार को देखकर, उनके हुस्न सलूक को देखकर इसी मुल्क के रहने वाले हज़ार बिरादरान वतन उनके हल्का बगोश इस्लाम हुए, उनके हम मज़हब हुए। हिंदुस्तान में जो मुसलमान आबाद हैं, ये सब यहीं के रहने वाले हैं, कहीं बाहर से आकर आबाद नहीं हुए हैं। इनके आबा व अजदाद दूसरे दीन को मानने वाले थे, कहीं 2 नस्ल पहले, कहीं 3 नस्ल पहले, कहीं 10-15 नस्ल पहले इस्लाम के अंदर आए हैं और अब उसको अपना मज़हब बनाया, उसको कबूल किया। मेरे भाइयों, ये तो हुए सलूक दूसरों के साथ। इसी तरह हमारे जो मामलात हैं, सच बोलना, दयानतदारी और अमानतदारी को अपने मामलात के अंदर रखना, झूठ बोलने से परहेज़ करना, धोखा देने से परहेज़ करना, ये इस्लाम की तालीमात में और मुसलमानों की ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत के हामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ وہ تاجر، وہ بیوپاری کہ جو سچ بولنے والا ہو، امانت دار ہو، بے ایمانی نہ کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تجارت بظاہر ایک دنیاوی عمل ہے، سب تجارت کرتے ہیں، سب خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی تجارت میں اور دوسروں کی تجارت میں نمایاں فرق ہونا چاہیے۔ مسلمان بظاہر نقصان برداشت کر لے لیکن جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، دھوکہ نہ دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جس کے اندر، چار صفتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ پورا منافق ہے، اور جس کے اندر ان چار میں سے کوئی ایک صفت پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک شاخ اور ایک شعبہ موجود ہے، ایک حصہ موجود ہے، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کسی سے کوئی معاہدہ کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کسی چیز کی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے، اور اذا خاصم فجر، جب کسی سے اس کی لڑائی ہو، جھگڑا ہو تو بد کلامی اور بدگوئی پر آمادہ ہو جائے، گالی بکنے لگے، گندے الفاظ استعمال کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو بد زبانی اور بد کلامی پہ آمادہ ہو جائے، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے، یہ تو منافق کی صفت ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو بظاہر تو اپنے کو مسلمان کہتا ہو لیکن دل کے اندر اس کے ایمان نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے۔ دھوکہ دینا، عیب دار مال کا عیب ظاہر کیے بغیر اس کو فروخت کر دینا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص غلے کا ڈھیر لگائے ہوئے بیٹھا ہے، جیسے آج کل بھی گاؤں وغیرہ میں پیٹ لگتی ہے، بازار لگتا ہے، مختلف چیزیں لگا کر راستے میں لوگ کنارے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک جگہ ایک شخص غلے کا ڈھیر لگائے ہوئے بیٹھا تھا، آپ کو کچھ شبہ ہوا، آپ نے اس کے اندر انگلی ڈالی تو اندر سے انگلی بھیگی ہوئی نکلی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اوپر کا غلہ سوکھا نظر آ رہا ہے، اندر بھیگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بارش ہو گئی تھی، غلہ بھیگ گیا تھا، تو بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ بھیگا ہوا اندر چھپا کے رکھا، اور اوپر سوکھا ہوا غلہ ہے، جو دام لگائے گا، قیمت لگائے گا، وہ سوکھا غلہ سمجھ کر لگائے گا اور اندر سے گیلا نکلے گا۔ پھر آپ نے آپ کے ساتھ جو صحابی موجود تھے ان سے فرمایا کہ اعلان کر دو من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری جماعت سے خارج ہے۔ میرے بھائی، یہی تعلیمات اسلام کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی طرف منسوب ہو کر ہم حنفی کہلاتے ہیں، ان کی فقہ کی پیروی کرتے ہیں، وہ خود بہت اچھے تاجر تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، ان کا ذریعہ معاش اپنی تجارت تھی، دین کی خدمت کرتے تھے لیکن اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے، اچھے تاجروں میں تھے، کپڑوں کے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کپڑے کا ایسا تھان آ گیا جس میں اندر کے حصے میں کچھ عیب تھا۔ امام صاحب کسی ضرورت سے دکان سے اٹھ کر کہیں جانے لگے تو دکان پہ جو ان کا کارندہ تھا، جو کام میں شریک تھا، آپ نے اس کو ہدایت دے دی
کہ دیکھو اگر کوئی گاہک اس تھان کا خریدار آئے تو کھول کر پہلے اس کو عیب دکھلا دینا کہ اس میں یہ خرابی ہے. اگر وہ لینے پر آمادہ ہو، جس قیمت پر آمادہ ہو اس قیمت پر فروخت کر دینا. اتفاق کی بات کہ کوئی گاہک آیا، اس نے اس تھان کو دیکھا، کھولے بغیر اس کو پسند کر لیا، جو قیمت تھی وہ قیمت ادا کر کے چلا گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر بعد تشریف لائے تو سب سے پہلی نظر ان کی اسی جگہ پڑی جہاں وہ تھان رکھا تھا. پوچھا وہ تھان کیا ہوا؟ اس کارندے نے کہا کہ وہ تو فروخت ہو گیا. کہا کتنے میں فروخت ہوا؟ کہا 300 درم میں. درم چاندی کا سکہ ہوتا ہے. 300 چاندی کے سکے جن کی اچھی خاصی قیمت تھی. 200 درم کا وزن ہوتا ہے 612 گرام. تو 300 درم یہ 900 سے زیادہ ہو گئے، 919 گرام تقریباً، 1 کلو کے قریب چاندی جس کا وزن بنتا ہے. امام صاحب نے پوچھا تم نے اس کو وہ عیب دکھلایا تھا؟ اس نے کہا نہیں میں تو بھول گیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کی جتنی بکری تھی، جتنی رقم آئی تھی، وہ سب اٹھا کر غریب کو صدقہ کر دی کہ ایسا پیسہ ہمارے مال کے اندر شامل نہ ہو. پہلے تو گاہک کو تلاش کروایا کہ دیکھو وہ کہاں گیا. اس نے کہا میں پہچانتا بھی نہیں کون آدمی تھا، کہاں گیا. تو پوری قیمت اٹھا کر انہوں نے صدقہ کر دی. یہ ہے ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ، یہ ہے ان کا عمل. میرے بھائیوں، ہم اپنے عمل سے اس نمونے کو پیش کریں. مال سب کو محبوب ہوتا ہے، جس ذریعے سے بھی آنا چاہے آدمی اس کو لانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اسلام میں ہر وہ راستہ جس میں استحصال پایا جاتا ہو، غریبوں کو لوٹا جاتا ہو، یا بغیر کسی محنت کے غلط طریقے پر آمدنی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہو، اس کو حرام قرار دیا گیا. اسلام میں سود لینا حرام ہے، اسلام میں رشوت لینا حرام ہے، اسلام میں جوا کھیلنا حرام ہے. جوا میں جس کو رقم ملتی ہے اس کو تو بڑی رقم مل جاتی ہے، لیکن ہزاروں جیب کے پیسے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اسی طرح ایک شخص سود لیتا ہے، غریب کا خون چوستا ہے، چاہے وہ کسی راستے سے آیا ہو، کسی بھی طریقے سے ملتا ہو، لیکن بہرحال وہ دوسرے کی رقم ہے جو بلا کسی عوض کے ہم کو ملی ہے. ایک شخص ہے جو اپنا جائز کام کرانا چاہتا ہے اور اس سے اوپر کی رقم مانگی جائے، پیسہ مانگا جائے، جس کو رشوت کہتے ہیں. اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا. دوسرے کا ایک پیسہ بھی دبا لینا اور اس کو ہڑپ کر جانا، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میراث شریعت کے ایک خاص حکم ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے جتنے ورثہ ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں جن کا مال میں حق پہنچتا ہے، ان سب کا حصہ لگا کر ان کو مال ان کے حصے داروں تک اس کو پہنچا دیا جائے. جو گھر کا بڑا ہے، جو کاروبار پہ، جائیداد پہ، روپیے پیسے پہ قابض ہے، اس کا ہرگز حق نہیں ہے کہ وہ اس کو دبا لے، اس کو ہڑپ کر لے. جس کا حق بھی ہے، بیوی ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، جو بھی ہے، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دیا جائے. میراث کا قانون اسلام کا ایک بہت معتدل قانون ہے، جس میں ہر حصے دار کے حصے کو متعین کر دیا گیا کہ کسی کے انتقال کے بعد چاہے وہ 10 روپیہ چھوڑ کر مرے یا 10 کروڑ روپیہ چھوڑ کر مرے، ہر ایک کا حصہ اس کے اندر متعین ہے. لڑکی کو بھی میراث کے اندر لڑکے کا آدھا دیا گیا ہے، اور یہ آدھا کسی زیادتی کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو لڑکی کی جو ذمہ داری ہے اس کے اعتبار سے یہ اس کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے. لڑکی کے اوپر اپنا کوئی خرچ نہیں ہے. جب تک وہ بچی ہے باپ اس کی پرورش کرے گا. بالغ ہو گئی، اس کا نکاح ہو جائے گا، شوہر اس کا خرچ اٹھائے گا. نہ کھانے کی ذمہ دار ہے وہ، نہ کپڑے کی ذمہ دار ہے، نہ دوا علاج کی ذمہ دار ہے، نہ مکان کی ذمہ دار ہے. اس کو ملازمت نہیں کرنی، اس کو دکان پر نہیں بیٹھنا ہے. اس کا کام
گھر کی نگرانی ہے، شوہر کی خدمت ہے، اولاد کی تربیت ہے، گھر کے سارے کام کو دیکھنا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے اور اس کی یہ خدمت ہے، اس کی تمام ضروریات اس کے شوہر کے ذمے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بیٹی کو اس کے باپ کے ترکہ میں حصے دار قرار دیا گیا، پوتی کو دادے کے ترکہ میں حصہ دار قرار دیا گیا، بہن کو بھائی کے حصے میں ترکے میں حصے دار قرار دیا گیا، بیوی کو اپنے شوہر کے حصے میں ترکے میں حصے دار قرار دیا گیا۔ جتنے راستے ہیں ہر راستے سے اس کو حصے رقم کے اندر ترکے کے اندر حصے دار بنایا گیا ہے، اور یہ ذمہ داری اس کی ہے کہ جو انتقال کر جائے اور ترکہ چھوڑ کر مرے۔ اس سلسلے میں خود ہمارے معاشرے میں بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ نسلیں گزر جاتی ہیں، دادا کا انتقال ہوا، پھوپھی کا حصہ نہیں لگایا گیا، اس کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا، پھوپھی کا بھی حصہ اس کے اندر ہے، لڑکی کا بھی حصہ اس کے اندر ہے، اس کا حصہ ترکہ کیے بغیر، ہر ایک کا حصہ پہنچائے بغیر اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ دوسرے کے حق کے اوپر قابض رہ کر اس پہ تصرف کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مال کمانے کا مسئلہ ہو، تجارت کرنے کا معاملہ ہو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں ہر اعتبار سے اس میں امن ہے، سلامتی ہے، چین ہے، راحت رسانی ہے۔ ہمارا کوئی عمل کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہونا چاہیے، ضرر کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اسلام نے ہمیں جو تہوار عطا فرمائے ہیں یہ ہلہ گلہ کرنے کا نہیں ہے، شور مچانے کا نہیں ہے، ہنگامہ کرنے کا نہیں ہے، یہ اللہ کے حضور میں اپنی بندگی کا اظہار کرنے کا تہوار ہے۔ دیکھیے رمضان شریف میں 1 مہینہ روزہ رکھ کر ہم فارغ ہوتے ہیں، جس میں اپنی نفسانی خواہشات کو روکتے ہیں۔ پیاس لگی ہے لیکن پانی نہیں پیتے، بھوک لگی ہے لیکن کھانا نہیں کھاتے، اسی طرح اپنی جنسی ضرورت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ اور یہ وقت کتنا بڑا ہوتا ہے، 12 گھنٹہ، 13 گھنٹہ، 15 گھنٹہ، 16 گھنٹہ، اور بعض علاقوں میں 21 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اور 1-2 دن نہیں، 1 مہینہ مسلسل 29 یا 30 دن تک اسی مرحلے سے ہر مسلمان گزرتا ہے۔ کس لیے؟ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے، اور اس بات کی مشق کرنے کے لیے کہ جس اللہ کے حکم کی بنا پر ہم نے جائز کھانا پانی چھوڑا ہے، جائز تقاضوں کو پورا کرنے سے باز رہے ہیں، اسی اللہ کے حکم کی بنا پر ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جن سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ جس چیز کے کھانے سے منع کیا اس کو کھائیں گے نہیں، سود کی رقم نہیں کھائیں گے، جوئے کی رقم استعمال نہیں کریں گے، بے ایمانی کر کے کمائی نہیں کریں گے، رشوت نہیں لیں گے، دوسرے کا حق نہیں دبائیں گے۔ اسی طرح کھانے پینے میں جو چیزیں حلال ہیں وہ کھائیں گے، حرام اور ناجائز چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسرے کے اوپر نگاہ نہیں ڈالیں گے۔ اسلام کے اندر عفت و پاک دامنی کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں کچھ رشتے محرم ہیں کہ جو اپنے ماں کی طرح ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، نانی ہے، دادی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، یہ اپنے محرم ہیں، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ باقی جن سے پردہ ہے ان کے اوپر نگاہ اٹھانے سے منع کیا گیا، نامحرم کو دیکھنے سے منع کیا گیا۔ آج نئی تہذیب نے عورت کو بازاروں کی زینت بنا دیا ہے، دکانوں کی زینت بنا دیا ہے، آفس کی زینت بنا دیا ہے، کلب اور ریسٹورانٹ کی زینت بنا دیا ہے۔ ایئرپورٹ کے کاؤنٹر کے اوپر آپ کو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ملیں گی، دکانوں کے کاؤنٹر کے اوپر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ملیں گی۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ عورت گھر میں رہنے کی چیز ہے، عورت کے لیے پردہ ضروری قرار دیا گیا ہے، اور یہ بغیرتی کی بات ہے کہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو سڑکوں کے اوپر بے پردہ پھرایا جائے۔ اس لیے ایک طرف یہ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ خود پردے میں رہیں، دوسری طرف مردوں کو یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ تھوڑی نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نگاہ تھوڑی نیچی رکھیں یعنی اتنی نیچی نہ ہو کہ سامنے والے سے ٹکرا جائے، سواری سے ٹکرا جائے، کھمبے سے ٹکرا جائے، آدمی سے ٹکرا جائے، نہیں، محسوس ہو کہ کوئی آ رہا ہے لیکن چہرہ اٹھا کر سامنے والے کے چہرے کی طرف اور اس کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، نہ اس کو دیکھیں، اس سے منع کیا گیا۔ اور فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں ان میں بڑا جوڑ ہے، نگاہ سب سے پہلے بھٹکتی ہے، اس کے بعد دل میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، جذبات پیدا ہوتے ہیں، دماغ گندا ہوتا ہے، دماغ میں گندگی آتی ہے اور پھر شیطان اپنا کام کر دیتا ہے، اندر سے نفس ابھارتا ہے، شیطان اور ماحول مل کر اس کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں اور غلط کاروں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نگاہ نیچی رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، نگاہ کی حفاظت کرو گے تو شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں، فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ تھوڑی نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میرے بھائیوں، اس معاشرے نے عورت کی بے پردگی کے ذریعے ہر شخص کو آزاد کر دیا ہے۔ روزے میں آدمی اپنی گھر والی سے جو اس کی شریک حیات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر اسے عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں قرار دیا ہے، اس سے بھی آدمی اپنے کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ کسی اپنے نفس کے اوپر قابو ہو جائے، اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرے۔ آج پوری دنیا میں فحاشی، عریانی اور ننگے پن کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس نیٹ نے اور ملٹی میڈیا جو موبائل ہے، اس نے تو ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ فیس بک، یوٹیوب اور نہ جانے کن کن راستوں سے یہ عریانیت گھروں کے اندر آ رہی ہے۔ بچیوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے اور نیٹ چل رہا ہے۔ رات کی تنہائی میں اپنے بستر میں، اپنے کمرے میں، اپنے کوٹھی میں بیٹھے ہوئے نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ آنکھ سب سے پہلے دل کو متاثر کرتی ہے، دماغ کو متاثر کرتی ہے، خیالات میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان غلط راستے پر جا پڑتا ہے۔ میرے بھائی، یہی اسلام کی تعلیمات۔ ہم اس وقت عیدگاہ کے اندر اکٹھا ہیں اور دوگانے عید الاضحیٰ ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہیں۔ میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا تھا کہ ہمارے تہوار، ہماری جو عیدیں ہیں، یہ بے قابو ہونے کی نہیں ہیں، یہ انسان کے ہلا گلا اور ہلڑ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی شرافت کا اظہار کرنے کے لیے ہے۔ آج کا جو زائد عمل ہے وہ کیا ہے؟ روزانہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، خاموشی سے نماز ادا کر کے اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ کا ہوتا ہے جس میں بڑی مسجدوں میں زیادہ نمازی اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور سال کے یہ 2 دن ایسے ہیں جن میں سارے مسلمان ایک بستی کے، اصل یہی ہے کہ ایک بڑی عیدگاہ کے اندر تمام مسلمان اکٹھا ہوں۔ اب آبادیاں اتنی پھیل گئی ہیں، جگہیں اتنی کم ہو گئی ہیں کہ پوری بستی کے مسلمان ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو پاتے، اس لیے مختلف عیدگاہوں میں نمازیں ہوتی ہیں، مختلف مساجد کے اندر نمازیں ہوتی ہیں۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ غسل کرو، اچھا کپڑا استعمال کرو، خوشبو استعمال کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ آ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج اپنی خوشی کا اظہار ہمیں کس طرح کرنا ہے؟ اچھے کپڑے پہنو، خوشبو استعمال کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا ترانہ پڑھتے ہوئے، تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے گھر سے نکلو، عیدگاہ تک پہنچو اور اس تکبیر کو دہراتے رہو۔
بات آئی تو ایک یاد دہانی کرا دوں۔ عید تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد مسجدوں میں اپنی نماز سے فارغ ہو کر تکبیر کہیں گے، چاہے شروع سے جماعت میں شامل ہو یا مسبوق ہو، رکعت چھوٹی ہو یا تنہا نماز پڑھ رہے ہوں۔ اسی طرح خواتین اپنے گھروں کے اندر نماز سے فارغ ہو کر تکبیر تشریق پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تکبیر تشریق ایام تشریق میں یعنی 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک صرف نماز کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ تکبیر کا ورد رہنا چاہیے اور اس کا زبان کے اوپر ترانہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساری تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اس میں اللہ کی بڑائی کا اقرار ہوتا ہے، اور اللہ کی بڑائی میں اپنے نفس کو ہم دباتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں ہیں، کتنے بھی پیسے والے ہوں، کتنی بھی دولت والے ہوں، کتنی بھی کوٹھیوں اور گاڑیوں والے ہوں، اور کتنا ہی خوبصورت لباس پہن کر آئے ہوں، جیب میں کتنا ہی پیسہ رکھا ہوا ہو، لیکن کسی چیز میں کوئی بڑائی نہیں، بڑائی صرف اللہ کی ہے۔ اس ترانے کو زبان سے بھی پڑھیں اور دل کے اندر بھی اس کو اتاریں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، عید کو عید کی طرح منائیں۔ اسی طرح قربانی کرنے کے بعد جو اپنی نظر ہے اور اپنی بندگی کا اظہار ہے، اللہ کے حکم کی بنا پر جانور کو قربان کر کے جہاں ہم اپنے کھانے کے لیے گوشت تیار کریں، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، آس پاس والوں کو دیکھیں جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے، جو غربت کا شکار ہیں، ان کے یہاں گوشت پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی قربانی کا گوشت استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان کو بھی گوشت دیں، خود بھی استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ میں نے خطبے کے بعد جو حدیث پڑھی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، ان میں کسی بھی قسم کا کوئی نیک عمل کیا جائے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کو اس دن سے زیادہ پسند ہوں جو اعمال ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ اس میں صرف یہی نہیں کہ قربانی کا گوشت دینا ہے، بلکہ صدقہ خیرات کرنا، اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی امداد کرنا، ان کی پریشانی میں شریک ہونا، یہ بھی ایک عمل ہے۔ اس وقت خاص طور سے آپ کے سامنے ایک ضرورت پیش کی جا رہی ہے۔ کیرالہ ہمارے ملک کا ایک جنوب میں واقع ایک صوبہ ہے، وہاں زبردست قسم کا سیلاب آیا ہوا ہے، بستیاں زیر آب آ گئی ہیں، ہزار کیمپ ہیں جس کے اندر لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، اس وقت انسان بن جاتا ہے، پھر اس کی پہچان نہیں رہتی کہ یہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے۔ اس وقت انسانیت زندہ ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، اور اسی وقت آدمی کا امتحان ہوتا ہے۔ اس وقت کیرالہ کے سیلاب زدہ لوگوں کی امداد کرنے کے لیے جمعیت علماء کی طرف سے اپیل کی گئی ہے، بہت بڑی امداد کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر آپ تصور کریں اپنے ان بھائیوں کا، اپنے ان ہم وطن بھائیوں کا کہ جو اس مصیبت کے اندر آپدہ کی گھڑی میں گھرے ہوئے ہیں، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، نہ ان کے پاس خوراک پہنچ رہی ہے، نہ بچوں کا دودھ پہنچ رہا ہے، نہ کپڑے مہیا ہیں، نہ دوائیں مل رہی ہیں، کسی طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اس وقت ہم ان کے غم میں اپنے کو شریک ہیں، ان کی تکلیف میں مددگار بنے، ریلیف کے اندر حصہ لیں۔ ماشاءاللہ بنارس کے مسلمان اس سلسلے میں بہت آگے رہتے ہیں، اور ملک کے کسی حصے میں کوئی سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، آسام میں سیلاب آیا، اڑیسہ میں سیلاب آیا، انجار بھٹ میں زلزلہ آیا،
جس میں تمام لوگ متاثر ہوئے، تو بڑی مقدار میں یہاں سے ریلیف بھیجی گئی اور بلا کسی امتیاز کے تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر بھی آپ زیادہ سے زیادہ ریلیف کے اندر حصہ لیں۔ عیدگاہ میں اس سلسلے میں کوئی پیسہ جمع نہیں کیا جائے گا، اور آسانی کے لیے 2-3 جگہیں متعین کر دی گئی ہیں۔ ادھر اشفاق نگر انصار نگر کی طرف کے جو لوگ ہیں وہ ٹوڈے میں حاجی فضیل صاحب کے یہاں اپنی رقم پہنچا دیں، ایک پرچی کے اوپر اپنا نام اور جو رقم ہو، اور اگر اس میں زکوٰۃ کی رقم ہے تو اس کی صراحت کی اتنی رقم زکوٰۃ کی ہے، اور جو عطیہ کی رقم ہو تو اس کی صراحت کی اتنی رقم عطیہ کی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ خرچ کرنے والے اس کی رعایت کریں گے کہ زکوٰۃ کی رقم اس کے مصرف میں خرچ ہو، اور باقی جو دوسری رقم ہو وہ تمام لوگوں کے اوپر خرچ کی جائے۔ اشفاق نگر میں حاجی فضیل صاحب کیا پہنچا دیں، جمعیت علماء بنارس کے سیکریٹری ہیں مولوی ابو شامہ، ان کے پاس پہنچا دیں۔ ایسے ہی چشمہ فیئر ایک فیمس جگہ ہے، وہاں بھی پہنچانا آسان ہے۔ اگر ہر محلے میں 2-3 نوجوان کھڑے ہو جائیں اور گھر گھر جا کر کلیکشن کر لیں اور اس کی ایک فہرست بنا لیں، اور اس فہرست کو جا کر فہرست کے ساتھ پیسہ وہاں جمع کر دیں، تو جتنا جلدی سے جلدی ہو جائے یہ کام کر لینا چاہیے، اور اپنے بھائیوں کی مصیبت کے گھڑی میں ان کے ساتھ ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، ایک مرتبہ کھڑے ہو کر آپ لوگ صف لگا لیں۔ آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، عید الفطر کے موقع پر جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی اس کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آج جتنے اہتمام کے ساتھ ہم عیدگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، یہ نماز عید الاضحیٰ کی واجب ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ہماری اس سلسلے میں جو غفلت ہے وہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ دنیا کا ایک نظام ہے جس میں ظاہری چیزوں پر نگاہ ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ معاملات ہوتے ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مومن کوئی بھی عمل کرے اس کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے، اچھا یا برا۔ ایک روایت کا ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اسی پر اپنی بات ختم کروں گا کہ اعمال کا کیا اثر پڑتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما ظہر الغلول فی قوم الا القى الله في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم الا كثر فيهم الدم ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير حق الا فشى فيهم الدم ولا خطر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو۔ رواہ مالک۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر خیانت عام ہوتی ہے، خیانت قومی سرمایے کے اندر دخل، اپنی منمانی حرکت کرنا، اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا، یا کسی بھی طرح مال کے اندر خیانت کرنا، فرمایا جس قوم کے اندر بھی خیانت عام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر مرعوبیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ آدمی مرعوب، خوف زدہ، دوسروں کا روب اس کے اوپر پڑتا ہے، اور اس کا جو روب و دبدبہ ہے وہ دوسروں کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ ولا فشى الزنا فی قوم الا کثر فیہم الدم۔ جس قوم کے اندر بدکاری اور زنا عام ہو جاتی ہے ان میں خوریزی، قتل و غارت گری اور خون بہنا بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنهم الرزق۔ اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، دوسروں کو دینے کی جو چیز ہے، چاہے ناپ کر دینے کی ہو، چاہے تول کر دینے کی ہو، جس طرح بھی ہو، اس کے اندر کمی کرے، پوری ادائیگی نہ کرے، فرمایا رزق ان سے روک لیا جاتا ہے۔ رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، فاقہ کرنا پڑتا ہے، آمدنی بند ہو جاتی ہے۔ ولا خطر قوم بالعہد الا ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم۔ فرمایا کہ جو قوم ناحق فیصلے کرنے لگتی ہے، جان بوجھ کر حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس کو چھوڑ کر ناحق فیصلہ کرنے لگے،
فرما ان کے اندر بھی خونریزی عام ہو جاتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو، اور جو قوم بدعہدی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ہم دوسروں کو قصوروار قرار دیتے ہیں ظاہر اسباب کے اعتبار سے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ فرمایا جو قوم بدعہدی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، دشمن کو ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، اور جیسا تم عمل کرو گے ویسے ہی تمہارے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور امن و چین کے ساتھ زندگی گزاریں، تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اور جن جن راستوں سے اللہ کی رحمت رکتی ہے اور اللہ کا غضب آتا ہے ان کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔